کیا وہ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 1500 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی؟ کیا ایران اور اسرائیل کی لڑائی وہی لڑائی ہے جس کی پیشن گوئی بائبل میں آرمیجیڈون کے نام سے کی گئی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا امام مہدی کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ٹائم بہت قریب ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور ایک طرف جہاں تمام یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہیں مسلم ملکوں کے منافق بادشاہ اور ڈکٹیٹر بھی اسرائیل کی پردہ کے پیچھے سے مدد کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں بھی اسی صورتحال کا بیان ملتا ہے۔ پیشین گوئی کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں موجودہ صورتحال پر۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، مگر اب تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اس جنگ کو شروع کر دیا تھا۔ امریکہ اور یورپی کنٹریز بھی اسرائیل کے سپورٹ میں آ چکے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ ایٹمی لڑائی کی نوبت آ جائے۔ کسی بھی جنگ کا پہلا اور سب سے ہولناک اثر انسانی جانوں پر ہوتا ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کی آبادی میں شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے، اور ان کے شہروں میں گنجان آبادی ہے۔ اگر جنگ میں بڑے پیمانے پر میزائل حملے، ایئر اسٹرائک یا زمینی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ اسپتال، اسکول، پل، بجلی گھر اور دیگر بنیادی ڈھانچے تباہ ہو سکتے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اکانومی کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اثر دنیا کی اکانومی پر ہوگا۔ اس سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کے اثرات عام لوگوں تک پہنچیں گے۔ ایران کے اشارے پر حزب اللہ، حماس اور شامی ملیشیاں حرکت میں آ سکتی ہیں، جو اسرائیل پر کئی سمتوں سے حملے کر سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جنگ ایک محدود دائرے سے نکل کر پورے مڈل ایسٹ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، عراق اور دیگر ملکوں میں بھی کشمکش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نیا پناہ گزین بحران جنم لے سکتا ہے، جس میں لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے، جبکہ ایران پر ایٹمی ہتھیار بنانے کے الزامات ہیں۔ اگر اس تنازع میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، جو ایک دوسرے کے بڑے شہروں اور تنصیبات کو نشانہ بنا سکتی ہے اور بنا رہی ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اگرچہ دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، مگر مسلسل حملوں کی صورت میں وہ بھی ناکام ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ، یورپ اور دوسرے یورپی کنٹریز کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ایران کو چین، روس اور کچھ ایشیائی ملکوں کی سیاسی ہمدردی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں رہے گی، بلکہ عالمی طاقتیں بھی اس میں کسی نہ کسی انداز میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل انسانی اور سیاسی کرائسس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا اثر نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گا۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی طرف آتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب الملاحم کی حدیث نمبر 4294 میں ایک بہت بڑی جنگ کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دوسری حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین قرآن کا خیال ہے کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 58 میں اسی لڑائی کی طرف اشارہ ہے، ایک بہت بڑی تباہی جو قیامت سے پہلے اس دنیا پر آنے والی ہے۔ سورہ الکہف کی دوسری آیت پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگی،
جس سے روئے زمین پر موجود کوئی بستی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس وقت دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑنے کا امکان ہر وقت موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت ایسا سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا پر جو تباہی آئے گی اس کو تصور میں لانا بھی مشکل ہے۔ ان حالات میں الملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں پیشن گوئیاں آج مجسم صورت میں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یعنی یہ طے شدہ امور میں سے ہے، ایک وقت معین پر یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔